شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں جڑے ہوئے بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم برابر 40 دن کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو 40 دن اس دنیا پر رہے، ان کے کام اور انداز کیا کیا تھے۔ ہم پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں کہ جو مردوں میں سے جی اٹھنے کا پہلا دن ہے، اس دن کیا ہوا، کیا کچھ وقوع میں آیا، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ 8 دن کے بعد کیا ہوا۔ بیچ میں بہت کچھ اور واقعات ہیں، بائبل اس کے بارے میں بیان کرتی ہے، کسی جگہ پر خاموش ہے، لیکن ہم موٹی موٹی باتوں پر دھیان دیں گے تاکہ ہم سب جو یسوع کے پیروکار ہیں، جو یسوع ناصری کو ماننے والے ہیں، وہ اس بات کی تسلی کر لیں کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کیا کام تھا اور اس کے کیا انداز تھے۔ جیسے کہ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا باب ہے 20ویں باب کی 26ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم بات کرنے والے ہیں، جس پر ہم سٹڈی کریں گے، وہ کیا کیا واقعات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 8ویں روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یہ جو بیان ہم پڑھتے ہیں یہ 8 روز کے بعد کا ہے، اور 8 روز کے بعد یہ نسان کی 25 تاریخ تھی، چاند کی بھی 25 تھی، اور اپریل کی یہ 23 تاریخ تھی۔ اب دیکھیے کہ یہ کس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی جب توما کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو ان کے درمیان 2 شخص اور ہیں، اور وہ بھی کیونکہ بہت سارے شاگردوں میں یہ بات چل رہی تھی اور یہ باتیں مکس ہو گئی۔ جب رسولوں نے لکھا ہے تو پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات آگے پیچھے کی ہے، لیکن یوحنا وہ شاگرد ہے جو یسوع کو دیوانہ وار پیار کرتا ہے، اور یہ وہ شاگرد ہے جو ہر طرح سے برابر مسیح کا اتنا پیروکار ہے کہ شاگرد بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، حالانکہ وہ سب سے محبت رکھتا تھا۔ تو اسی دورانیے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ یسوع نے اس کو کہا کہ ادھر آ، اور آ کر میرے ہاتھ دیکھ اور میری پسلی دیکھ۔ جب کسی نے یسوع کو دیکھ لیا ہے، اس کے ہاتھ بھی دیکھ لیے، پسلی بھی دیکھ لی، یہ پہلے کسی شاگرد نے نہیں کہا، وہ اسے خداوند کہتے رہے ہیں، استاد کہتے رہے ہیں، اور پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیحی ہے۔
لیکن یہ جو پطرس کی بات ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، لیکن توما نے ایک بات اور کہہ دی. توما کہہ رہا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خدا. جب تجربہ ہو جاتا ہے لائف میں، جب یقین ہو جاتا ہے لائف میں، تو پھر اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. اور یہ وہی توما ہے جو پیشے کے لحاظ سے آرکیٹیکٹ تھا. یہ وہی توما ہے جو پاک و ہند میں گیا، یعنی ہندوستان میں گیا. اور ہندوستان میں جب یہ ہندوستان میں ان ہوا ہے، دریائے سندھ سے پہلے جو جگہ آئی وہ ہے ٹیکسلا. یہ اسلام آباد سے جب آپ پشاور کی طرف آتے ہیں تو رستے میں یہ شہر آتا ہے. وہاں پر ایک مشن ہاسپٹل بھی ہے، آنکھوں کا ہاسپٹل ہے، آئی ہاسپٹل، ٹیکسلا آئی ہاسپٹل، کرسچن ہاسپٹل ہے جو مشنریوں نے وہاں پر شروع کیا. اور وہاں پر حکومت تھی گنڈا فورس کی توما کے ٹائم پہ. اور گنڈا فورس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے لیے ایک محل بنائیں، اور وہ یہاں سے سندھ سے لے کے تو آگے سارا انڈیا ہی انڈیا تھا، ہندوستان ہی تھا پورا، جس کا ذکر ہمیں دانیل کی کتاب میں بھی ملتا ہے. تو یہ جو 127 صوبے تھے، ان میں یہ بھی ہندوستان بھی آتا ہے، جہاں پر دارا فارسی کی حکومت تھی، اکسویرس بادشاہ کی حکومت تھی، اور بیلتشزر کی بھی حکومت تھی. یہ سارا ایریا انہی کا ہی ہے. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دریائے سندھ سے سندھ کو انڈس بھی کہا گیا، انڈس ریور بھی کہا گیا. انڈس ریور سے ہی تو انڈیا بنا ہے، انڈیا سے ہی ہندوستان بنا ہے. تو یہ کسی دوسرے، یہ انسانیت کا مضمون شروع ہو جائے گا کہ یہ لفظ کس طرح سے بنا، یہ لفظ کس طرح سے بنا، یہ لفظ کس طرح سے تلفظ کیا گیا. جیسے ہندو جو ہے آج بھی وہ جیم کو زے بولتے ہیں، اور جے کو یورپ کی طرف آئے تو جے کو یہ بولتے ہیں. تو اسی طرح سے میں اس طرف کسی وقت دوسرے ٹائم پہ بات کروں گا. ابھی صرف ہم اپنی پوائنٹ پر رہیں گے. آپ لکھتے جائے ساتھ کہ گڈا فورس نے توما کو کہا. اب میں اور اس کی کہانی کو ذرا واضح کرتا ہوں کہ یہ اتنی جلدی یقین کرنے والا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ ڈیٹیل والا شخص ہے، کیونکہ آرکیٹیکٹ ہے، ڈیزائنر ہے، ڈرافٹسمین ہے. یہ ہر بات کو چاہتا ہے کہ ایکوریٹ ہو. اگر آپ کسی ڈرافٹسمین کو مل لیں تو اس کو آپ اس کے ساتھ چلیں گے نا، تو اس کے پاس ایک ٹائم سکیل ہے. وہ کہے گا کہ جی ہم اتنا پیدل چلے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے آدھے گھنٹے میں ہم 1.5 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں. اچھا ہم 1 گھنٹہ پیدل چلے ہیں، اس کا مطلب ہے 3 کلومیٹر آپ پیدل چل چکے. یہ کیلکولیشن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ پیشے کے لحاظ سے ایسا تھا، تو اس نے وہی سوچ رکھی ہے، ڈیپ سوچ رکھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مر جائے. وہ بھول چکا تھا مسیح کے دعوے. تو یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے 8 روز کی بات ہے، جس کا مطلب ہے یہ 8 روز شاگردوں کو چھیڑ چھاڑ کرتا رہا ہے، کہتا رہا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. بھئی میں تو اس وقت مانوں گا جب میں اس کے زخموں کو دیکھوں گا. میں تو سکیل کے حساب سے جانوں گا کہ یہ واقعی حقیقت ہے کہ نہیں. میں تو ناپ تول کے بات کروں گا، ناپ تول کے یقین کروں گا. تو جب یہ یقین ہو گیا تو پھر خدمت کے لیے نکلنا بڑا مشکل تھا اس کے لیے. اور یہ خدمت میں بھی ایک طرح کا بگوڑا تھا. بس اس کے حالات ایسے ہو گئے، خراب ہو گئے. تو عربوں میں ایک منڈی لگا کرتی تھی، اور وہاں پر لوگ جاتے تھے
अपने 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 जॉब के हिसाब से। जो मछेरा था वो अपने जाल वगैरह लेकर चला जाता कि मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। जो मैसनरी का काम करता ममार था, उसके पास एक साल होती, एक तेसी, एक कांडी, और वो खड़ा हो जाता। जो मजदूर है वो एक कही और बेलचा और कंदाल लेकर खड़ा हो जाता। जो कटाई करने वाले थे वो दरांती लेकर और बड़ा दातर लेकर खड़ा हो जाता कि जी मैं कटाई करने वाला हूं। तो जिस जिस पेशे के लोग थे उनकी मंडियां लगती थी और वहां पर से लोग आकर अपने लिए अपने मतल का बंदा लेकर चले जाते थे। अब वो फिर रहा है गंडा फोर्स उस मंडी में कि उसे कोई ऐसा डिजाइनर, आर्किटेक्ट और ममार, कोई ड्राफ्ट्समैन, कोई बिल्डिंग बनाने वाला बंदा मिल जाए। तो फिरते फिरते उसे बीच में कुछ ऐसे मिडल मैन होते थे जो एक दूसरे की बात करवा देते थे। तो जब फिर रहा है तो उसमें उसे एक बंदा मिला और उसने कहा कि गंडा फोर्स, तू क्या चाहता है? उसने कहा जी मैं तो एक आला किस्म का कोई ममार चाहता हूं कि मेरा महल बना दे। उसने कहा मैं तुझे दिखाऊं। वो तुमा के पास ले आया। ये रवायत बात है और ये तारीख की बात है। जब वो उसके पास आया तो उसने देखा, उसके साथ बात हो गई, फाइनल हो गया। तो अब वो तुमा को लेकर जाने लगा। तो जब मुड़कर देखा कि मैं इस शख्स का शुक्रिया अदा करूं, तो तुमा को बाद में समझ आई कि ये तो उस्ताद था, क्योंकि यस्सु के अंदाज और यस्सु के ढंग से उसके शागिर्द, उसके फॉलोअर बड़ी अच्छी तरह से समझते थे। जैसे अमोस के राह पर भी, हालांकि अमोस जो है ये यरूशलेम से 7 मील दूर है। 7 मील का मतलब है कि ये कोई लगभग 11.5-12 किलोमीटर बन जाता है। ये अगर ठीक रास्ते पे जाओ। अगर वैसे ही जिस तरह लोग इधर उधर से घूम के चले जाते हैं तो वो 14 किलोमीटर बनता था। तो अब ये है कि ये 2 शागिर्द उस तरफ भी गए, यस्सु उनको भी मिला और उन्होंने भी आकर शागिर्दों को बताया। ये उस वक्त की बात है जब पहले शागिर्द देख चुके थे। उस वक्त पहले 10 शागिर्द थे बालाखाना पे। जब तुमा की बात है तो उस वक्त 11 थे और ये शागिर्द नहीं थे, ये फॉलोअर थे, क्योंकि यस्सु के 120 पहले थे, 12 के बाद 120 और 120 में 70 भी थे और फिर 3000 भी थे, फिर 5000 भी थे, फिर 7000 भी थे। 7000 को भी खाना खिलाया, 5000 को भी खाना खिलाया, 120 भी यस्सु के साथ चलते रहे। 120 की जमात भी है, 70 भी हैं जो खिदमत के लिए निकले और उनमें ये 2 शख्स भी थे। और ये उसी दिन की बात है जब यीशु मसीह जी उठा और शागिर्द देख चुके थे और ये भी आ गए और इनसे पहले पता चल चुका था उनको कि हाँ यीशु मसीह जी उठा है। और ये बड़ी धूमधाम थी, एक बड़ा वलवला था शागिर्दों के अंदर। कुछ सहमे हुए थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ छुपे हुए थे, हर कोई एक दूसरे को कोई कोस रहा था कि अब हम फंस गए। कई अपने घरों को चले गए। उनमें से तुमा भी नहीं था इनके साथ। लेकिन 8 रोज के बाद जब वहां पर आया तो फिर इसने यस्सु को तजर्बाती तौर पर, फिजिकली तौर पे उसके हाथों में उंगलियां डाली और उसकी पसली में उंगलियां डाली और यकीनन उसके पांव भी देखे होंगे। और अगर हम दूसरी अनाजील को देखते हैं
تو پھر وہاں پر کھانے کی بات بھی ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی مسیح نے کھایا. یوحنا میں لکھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس نے کھانا بھی کھایا. یسوع نے ان سے روٹی لی اور مچھلی بھی لی اور کھائی، اور پھر یہ کہا بھی ان کو کہ دیکھو کہ جو روح ہوتا ہے اس میں ہڈی نہیں ہوتی جیسا تم مجھ میں دیکھتے ہو. تو یہ سارے ثبوت دیتے رہے ہیں اور دیے گئے ہیں تاکہ شاگردوں کا ایمان مضبوط ہو جائے. تو جب توما وہاں پر چلا گیا، گنڈا فورس اس کو لے گیا، تو یہ توما پہلے پنجاب میں تھا، ٹیکسلا میں تھا، جو آج کا پنجاب ہے، ٹیکسلا میں تھا. ٹیکسلا سے پھر اس کو فیلڈ دیا گیا، جگہ دی گئی کہ یہاں پر تو نے محل بنانا ہے، اور پھر یہ حیدرآباد سائیڈ پہ چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس نے کلیسیا کا کام شروع کر دیا، اور گنڈا فورس اس کو پیسے دیتا رہا. اور جب یہ وہاں پر اس نے ٹائم جو ٹھہرایا ہوا تھا وہ کام کرتا رہا، گنڈا فورس کہتا تھا میں آ رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جس دن گنڈا فورس آیا وہاں پر دیکھنے کے لیے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اس کو بڑا غصہ آیا کہ تو کیسا شخص ہے. لیکن توما کو پتا تھا کہ استاد نے مجھے اس کے ہاتھ میں دیا ہے اور مجھے استاد کا کام کرنا ہے، اور اس کا میں ایسا گھر بناؤں گا کہ جو ابدی گھر ہے. اور انہی دنوں میں گنڈا فورس کا بھائی جو ہے وہ بیمار پڑا اور وہ اتنا علیل ہو گیا کہ مر گیا. اب گنڈا فورس نے توما سے ناراض ہو کر توما کو جیل میں بند کیا ہوا تھا. اور جب گنڈا فورس کا بھائی علالت کی وجہ سے مر گیا، اور پھر وہ دیکھتا ہے رویا میں کہ اس کے بھائی گنڈا فورس کا ایک بڑا خوبصورت محل ہے، اور کیا بات ہے، کیسی شان ہے اس کی، کیسی رونق ہے. تو خدا نے ایک معجزاتی طور پر ایک گواہی قائم کر دی کہ وہ اس کا بھائی جو گنڈا فورس کا بھائی تھا وہ پھر سے زندہ ہو گیا. جیسے ہی زندہ ہوا اس نے اپنے بھائی کو کہا، گنڈا فورس کو کہا کہ تو جتنا میری ریاست، میری بادشاہت کا حصہ ہے وہ تو رکھ لے، اور جو محل تیرا بنا ہوا ہے مجھے دے دے. اس نے کہا کون سا محل، کس محل کی تو بات کرتا ہے، وہ تو دھوکہ تھا، فراڈ تھا، میں نے تو توما کو جیل میں بند کیا ہے. اس نے کہا نہیں، یا تو اپنے والا محل مجھے دے دے یا توما کو چھوڑ دے تاکہ میرے لیے محل بنا دے. پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ توما نے آسمان پر گھر بنا دیا ہے گنڈا فورس کا. پھر گنڈا فورس کے چھوٹے بھائی نے اپنی جائیداد جو ہے، اپنا روپیہ پیسہ، اپنا مال و دولت توما کے ہاتھ سے کہا کہ مجھ سے لے اور میرے لیے محل بنا. اور اس نے حیدرآباد، دکن اور اس اوپر کے سارے ایریا میں، انڈیا میں خوب منادی کی، اتنی منادی کی کہ آج کی مضبوط کلیسیا تعمل ہے. اور جہاں پر مضبوط مسیحی ہیں، بڑے بڑے بزنس والے، بڑے بڑے کاروبار والے، بڑی انڈسٹریز جو ہیں، وہ اس ایریا میں، اور سب کے سب توما کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں. اس کی بنائی ہوئی یہ کلیسیا ہے. اور یہ کلیسیا اتنی مضبوط ہے کہ آج یورپ میں، امریکہ میں ان کے بڑے بڑے بزنس ہیں. تو خدا جو ہے اپنے لوگوں کو، جن کو چنتا ہے، جن کو ثبوت دیتا ہے، جن کو پروف دیتا ہے، وہ پھر ایسا کام کرتے ہیں کہ اپنے کام کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کوئی وقت آئے گا یقیناً میں ان 12 شاگردوں کے بارے میں بھی آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس کس طرح سے توما نے کام کیا اور کس طرح سے توما نے گواہی دی. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. یہ آپ جڑے رہیں اور اس کلام کے ساتھ گواہ بنیں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے.
जय मसीह की।